بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی آدمی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی انسان کا برتاؤ محبت کا برتاؤ ہوتا ہے۔ وہ ساری مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ سے اس کا رشتہ ہے، تو لہذا جب اللہ مجھے محبوب ہے تو اللہ کی یہ مخلوق بھی مجھے محبوب ہے۔ میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ سے محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو، کیونکہ الخلق عیال اللہ کہا گیا ہے۔ جو ساری مخلوق ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو اسی طرح وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، ہر ایک کی خیرخواہی ہونی چاہیے۔ یہ لازمی نتیجہ ہے تعلق مع اللہ کا، لازمی نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بغداد میں رہتے تھے تو دریا کے کنارے جا رہے تھے، جیسے چہل قدمی کے لیے آدمی نکلتا ہے، دریا کے کنارے سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے، ساتھ میں کچھ مریدین بھی تھے، کچھ ساتھی تھے۔ وہاں سے ایک کشتی گزری، دریا نیل میں کشتی، وہ کشتی میں لوگ نوجوان قسم کے اوباش قسم کے لوگ پکنک بنا رہے تھے، اور وہ وہاں سے گاتے بجاتے کشتی میں گزر رہے تھے۔ گاتے بجاتے یعنی کوئی ساز و سامان بھی تھا، اس پر گاتے بجاتے گزر رہے تھے۔ اور جب یہ اوباش قسم کے لوگ، آزاد قسم کے لوگ جب گزرتے ہیں اور سامنے سے کوئی مولوی قسم کا آدمی نظر آتا ہے تو ان کی مذاق کی رگ اور پھڑک اٹھتی ہے بعض اوقات۔ تو دیکھا کہ یہ بزرگ جا رہے ہیں، اللہ والے ہیں اور مولوی قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر کچھ فقرے کسنے شروع کر دیے، فقرے کسنے شروع کر دیے، یعنی گانا بجانا بھی ہو رہا ہے، ان کے اوپر کوئی فقرے کسے۔ تو حضرت کے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھو یہ ایسے نافرمان لوگ ہیں کہ خود تو ہیں ہی گناہ میں مبتلا، گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اور جو اللہ کے بندے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی پھپتیاں کس رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ نافرمان بھی ہیں اور اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہیں اور اللہ والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ یہ نوجوان لوگ ہیں، آپ نے اس دنیا کے اندر ان کو خوشیاں عطا فرمائی ہے، اے اللہ آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرما، اے اللہ آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ بد دعا کریں، وہ حیران رہ گئے کہ جی یہ تو اس لائق تھے کہ ان کے لیے بد دعا کی جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آخرت میں بھی خوشیاں عطا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اگر ان کو آخرت میں خوشیاں ہوں گی تو تمہارا کیا نقصان ہے، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور آخرت میں خوشیاں انشاءاللہ اسی وقت ملیں گی
جب اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو درست کر دے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ کے اپنے آپ کو بندہ قرار دیتے ہیں، وہ کسی کو بھی تحقیر دل میں نہیں لاتے، کسی کی بھی حقارت دل میں نہیں لاتے۔ خواہ دیکھنے میں وہ آدمی جو ہے معصیتوں میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، غلط کاری کر رہا ہو، لیکن اس کی حقارت جو اللہ والا ہوگا اس کے دل میں کبھی کسی کی حقارت پیدا نہیں ہوگی۔ حقارت اور نفرت ہے گناہ سے، گناہ سے اللہ کی معصیت سے بے شک نفرت ہونی چاہیے، بے شک اس کی حقارت بھی ہونی چاہیے، اس کی نفرت بھی ہونی چاہیے، لیکن جو شخص گناہ میں مبتلا ہے اس کی حقارت نہیں، اس سے نفرت نہیں، اس کی خیر خواہی، اس کی بھی محبت، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بچ جائے کسی طرح، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے۔ تو اللہ والے کا کام نفرت کرنا نہیں ہے، اللہ والے کا کام محبت کرنا ہے، اور محبت کے عنوانات مختلف ہوتے ہیں۔ اسی محبت کا ایک عنوان یہ ہے کہ کسی کو غلطی پر دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھا دے، اس کے لیے اور کچھ نہیں تو دعا کر دے، یا اللہ یہ بیچارہ اس مشکل میں مبتلا ہے تو اس کو اس سے نکال دیجئے۔ تو اگر کسی معصیت میں کوئی شخص مبتلا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی غلط کاری میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ وہ غصہ مت کرو، نفرت مت کرو، بلکہ اس کی خیر خواہی کرو، اس پر ترس کھاؤ۔ جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کسی کو لاحق ہو گئی، تو بیمار جو ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہوتی، بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہوتی۔ بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے، بیمار پر رحم کھایا جاتا ہے، اور اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے دے۔ ایسے ہی اگر روحانی بیماری لگ گئی ہے کسی کو، معصیت جو ہے وہ ایک روحانی بیماری ہے، تو نفرت بیماری سے ہے، نہ کہ اس بیمار سے، اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے۔ میرے خسر صاحب حضرت شرافت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، یہیں پر مدفون ہے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا خصوصی تعلق تھا، اور سارے بزرگوں سے، بزرگوں کے عاشق تھے اور بزرگوں کے ساتھ کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ایک جملہ ہمیشہ میرا ان کا بڑا یاد رہتا ہے کہ اگر کبھی کسی کا کوئی ذکر آ جاتا کسی غلط کام کے سلسلے میں، تو بعض اوقات ذکر کرنا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے، کوئی واقعہ بیان کرنے کے لیے، تو وہ ہمیشہ ایسے صاحب کا ذکر بیچارے کے ساتھ کرتے تھے کہ بیچارے ذرا مسجد میں کام آتے ہیں، بیچارے، یعنی بیچارے کے لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی وہ ترس کھانے والا انداز، رحم کھانے والا انداز، نہ یہ کہ عیب لگانے والا، نہ یہ کہ غصہ کرنے والا، بلکہ بیچارہ کہہ کر ایک ترس کھانے والا انداز۔ تو اگر کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھو بھی تو اس کے لیے دل میں ہمدردی پیدا کرو، خیر خواہی پیدا کرو، یا اللہ، دل میں دعا کرو، یا اللہ اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت ہو۔ لہذا یہ جو جھگڑے قصے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، آخر میں جا کر دیکھو تو اس کا جو علاج ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ جتنا اللہ جل جلالہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جتنی اللہ تعالیٰ کے دل میں محبت ہوگی، اتنی ہی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی ہوگی، مخلوق کے ساتھ نرمی ہوگی، مخلوق کے ساتھ شفقت ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اور اسی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار کرو. کن کن نعمتوں میں اس نے پالا ہوا ہے، ہمیں کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا شکر ادا کرو، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان دل میں رکھو، اس کا ذکر دل میں رکھو. اور جیسے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، کوئی ایسے جملے اپنے دل میں بٹھا لو کہ جس سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی رہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دی. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، دل کہتا رہے، یہ چلتے پھرتے کہتا رہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہے. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا میرے گناہ معاف فرما دی. یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس قسم کے جملے کی رٹ لگا لو دل ہی دل میں، پھر دیکھو کیسے کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ اس سے تعلق مضبوط ہوگا. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کے مخلوق کے ساتھ معاملہ بھی درست ہوگا. سارے معاملات کی جڑ یہ ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ اللہ تبارک اپنا تعلق مضبوط فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.